3 لمبے تڑنگے گھڑ سوار شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے انداز و اطوار سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ سرکاری اہلکار ہیں۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی لمبا سفر طے کر کے آئے ہوں۔ تینوں پردیسیوں کا رخ والی شہر کے محل کی جانب تھا۔ وہ ایک سرائے کے سامنے سے گزرنے لگے تو ان کی توجہ اس نوجوان کی جانب مبذول ہو گئی جو کافی دیر سے انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تینوں گھڑ سواروں نے نوجوان شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے جذبات محسوس کیے۔ وہ اس صورتحال پر گڑبڑا گئے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں تبصرہ کرنے لگے۔ وہ نوجوان کے نزدیک پہنچے لیکن رکے بغیر آگے نکلتے چلے گئے۔ یہ بامیان تھا، سلطنت سلجوق کا ایک بارونق شہر، جس کے گلی کوچے اور بازار قدیم دور کی یاد تازہ کرتے تھے۔ تینوں نوجوان غالباً پہلی مرتبہ یہاں وارد ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حیرت زدہ نظروں کے ساتھ ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا اور شہر کے گلی کوچے نئے آنے والے مسافروں کی راہ میں آنکھیں بچائے روز روشن کے منتظر تھے۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار زندگی سے نمٹنے کے لیے گھروں سے باہر آ رہے تھے۔ رات کا سناٹا صبح کی چہکار میں بدل چکا تھا۔ بامیان کی شاہراہیں سورج کی کرنوں کے ساتھ بغلگیر ہونے کے لیے بیتاب تھیں اور بامیان میں زندگی کی جوئے رواں پھر سے بہنے لگی تھی۔ ایک شاہراہ کا موڑ مڑتے ہی اچانک تینوں نوجوانوں کو اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچنی پڑیں۔ ان کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا بآواز بلند تقریر کر رہا تھا۔ سڑک بالکل ویران اور خاموش تھی، لیکن بوڑھے شخص کی پرجلال آواز در و دیوار کو ہلائے دے رہی تھی۔ اس کے سامنے تقریر سننے کے لیے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں مگن مسلسل بولے جا رہا تھا۔ تینوں گھڑ سوار اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور اس کی تقریر سننے لگے۔ وہ حیران تھے کہ اس پرجلال انداز میں تقریر کرنے والا شخص شکل سے کوئی دیوانہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کے دائیں شانے پر سرخ رومال، سر پر سیاہ پگڑی اور بدن پر سفید کھدر کا صاف ستھرا لباس اس کی شخصیت کا ترجمان تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھام رکھا تھا، جسے وہ اپنی تقریر کے دوران بار بار زمین پر مارتا اور پرجوش انداز میں گرجنے لگتا تھا۔ تینوں گھڑ سواروں نے اس عجیب و غریب بوڑھے کی تقریر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ امت مسلمہ کو اس کی نااہلیوں پر بری طرح ڈانٹ رہا تھا، لیکن کوئی شخص اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد سے یوں گزرتے جا رہے تھے گویا سب کے سب بہرے ہوں۔ غالباً سب اسے دیوانہ سمجھتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں تینوں گھڑ سوار بھی اسے کوئی دیوانہ سمجھنے لگے۔ بوڑھے شخص کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی اور اس کا بدن کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تینوں لمبے تڑنگے گھڑ سواروں نے ایک دوسرے کی جانب مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، لیکن ابھی وہ حرکت میں آئے ہی تھے کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ بوڑھے شخص نے اپنا لمبا عصا ان کے سامنے پھیلا کر ان کا راستہ روک دیا۔ خبردار، آگے نہ بڑھنا ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے۔ تم جس مقصد کو دل میں لے کر یہاں وارد ہوئے ہو وہ کبھی پورا نہ ہوگا۔ مرنے والے مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تینوں اجنبی ہکا بکا کھڑے اس بوڑھے مقرر کی باتیں سن رہے تھے اور دل میں حیران تھے کہ وہ عمر رسیدہ شخص کوئی دیوانہ نہیں بلکہ یقیناً کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے جو ان کے دل کا حال تک جان گیا۔ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے باہر کوبل پڑی تھیں اور وہ بے حد اضطراب کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اجنبیوں کو یوں پریشان دیکھا تو کہکا مار کر ہنس دیا اور پھر کہنے لگا، بھائی صاحب یہ دیوانہ ہے، ہر روز الگ صبح خالی بازاروں میں اپنا جوش خطابت آزماتا رہتا ہے۔ آپ لوگ اس کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، پورا بامیان اسے جانتا ہے۔
یہ شاطم تمار ہے، پہلے کھجوریں بیچتا تھا، اس لیے سب اسے تمار کہنے لگے، اب سٹھیا گیا ہے، اجنبیوں کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح پیش آتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر تینوں گھڑ سواروں کی حیرت جاتی رہی اور وہ وہاں مزید رکنے کے بجائے آگے بڑھ گئے۔ بامیان ایک قدیمی شہر تھا جس کی اصل شہرت کا باعث بدھ مت کے وہ آثار تھے جو شہر سے باہر سرسبز و شاداب وادی میں اپنی عظمت رفتہ کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان تھی، لیکن شہر سے باہر کچی بستیوں میں ابھی تک بعض غیر مسلم خاندان آباد تھے جن کا تعلق اپنے قدیمی مذہب بدھ مت کے ساتھ تھا۔ پیڑوں پر شاخ در شاخ پھدکتی ہوئی چڑیاں آفتاب صبح کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں۔ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی، دور دور تک پھیلے سبزے پر کوہرے کی نرم چادر سرکنے لگی تھی۔ شاہراہ بامیان کے دونوں اطراف استادہ شاخسار اپنے اپنے گھونگھٹ اٹھا چکے تھے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ مہر النساء اور فرزانہ حسب معمول صبح کی سیر کے لیے شاہراہ بامیان پر اپنے اپنے گھوڑوں کی گردنیں سہلاتی اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی چلی جا رہی تھیں۔ بامیان سلجوقی سلطنت کا ایک پرامن شہر تھا۔ یہاں کسی مسلمان دوشیزہ کو کوئی خطرہ نہ تھا، اور مہر النساء تو کوتوال شہر کی بیٹی تھی۔ وہ ہر روز اعلی صبح اپنے مدرسہ جامعۃ الراشدات جانے سے پہلے اپنا گھڑ سواری کا شوق پورا کیا کرتی تھی۔ فرزانہ اس کی سہیلی تھی، رئیس شہر عماد الملک کی چھوٹی بیٹی۔ مہر النساء اپنے باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ اس کی ماں عرصہ ہوا اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ دونوں گھوڑے دل کی چال چلتے ہوئے مہاتما بدھ کے بت کی جانب جا رہے تھے۔ بامیان زمانہ قدیم میں بدھوں کا مرکز رہا تھا۔ یہاں شہر سے باہر وادی میں بدھوں کی یادگاریں تھیں۔ سلجوقی عہد میں ان یادگاروں کے نقوش دھیرے دھیرے مٹتے چلے جا رہے تھے۔ مہر النساء اور فرزانہ ہر روز مہاتما بدھ کے دیوقامت بت تک آ کر اپنی گھڑ سواری کا دو طرفہ چکر مکمل کرتی تھیں، اور پھر یہاں سے ان دونوں دوشیزاؤں کو واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ بدھ مت کی یادگاروں میں خصوصی اہمیت کا حامل گوتم بدھ کا ایک فلک بوس بت تھا جو اس سرسبز و شاداب وادی میں ایک پہاڑ کو کاٹ کر تراشا گیا تھا۔ 180 فٹ لمبا گوتم بدھ کا یہ بت دنیا بھر کے بدھوں میں بے پناہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تک ان یادگاروں کے آس پاس بدھوں کے بعض خاندان آباد تھے۔ مہر النساء ہر روز یہاں آتی تو اسے بدھوں کے بچے صبح صبح چشمے کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے، جہاں سے وہ اپنے گھروں کے لیے پانی بھر کر لایا کرتے تھے۔ گوتم بدھ کا یہ بڑا بت وادی بامیان میں داخل ہونے والے ہر شخص کو دور ہی سے دکھائی دینے لگتا تھا۔ مہر النساء اور فرزانہ کے گھوڑے گوتم بدھ کے بت کے نزدیک پہنچے تو معمول کے خلاف عجیب انداز میں خرخرانے لگے تھے۔ انہوں نے ایک نئی چیز دیکھ لی تھی۔ گھوڑوں کی کنوتیاں استادہ ہوئیں تو دونوں لڑکیاں بھی اس نئی چیز کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ یہ لال لباس میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا نوجوان تھا جس نے اپنی گردن میں چمکدار منکوں سے بنی ہوئی ایک لمبی سی مالا ڈال رکھی تھی۔ مہر النساء کے لیے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ نوجوان جو شکل و صورت سے ایک دانشمند انسان دکھائی دیتا تھا، عجیب و غریب احمقانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ غالباً وہ کوئی خاص قسم کی عبادت تھی۔ نوجوان مہر النساء اور فرزانہ کے آگے آگے زمین پر پیدل چلتا جا رہا تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ زمین پر اوندے منہ لیٹ جاتا اور کوہنیوں کے بل ایک دو قدم آگے کی طرف گھسٹتا۔ اس کے بعد وہ اٹھتا اور اپنے کپڑے جھاڑے بغیر تیزی کے ساتھ آگے کی طرف چل دیتا۔ اس کی پیٹھ پر چھوٹی سی رسی کی مدد سے ایک گٹھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ مہر النساء کو یہ شخص مسافر لگا۔ یہ لاما تھا، لائتس لاما، بدھوں کے لامائی مذہب کا ایک نوخیز پیشوا۔ بہت جلد
لڑکیوں کے گھوڑے لاما کے قریب پہنچ گئے۔ اب دونوں لڑکیاں بڑے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ لال لباس پہنے نوجوان کی حرکتوں کو دیکھنے لگیں۔ جو ہی نوجوان اپنے مخصوص انداز میں زمین پر لیٹا، فرزانہ کی ہنسی نکل گئی، لیکن مہرالنساء نے اسے تادیب کی اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ مہرالنساء کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی تجسس پسند طبیعت حسب معمول یہ چاہنے لگی تھی کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کے بارے میں جانے، لیکن فرزانہ اسے کوئی دیوانہ سمجھ رہی تھی، خصوصاً اس کے پھٹے ہوئے لباس اور پیٹھ پر بندھی میلی سی گٹھڑی کی وجہ سے۔ ابھی یہ دونوں لڑکیاں لاما سے کچھ پوچھنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو روکنا ہی چاہتی تھیں کہ انہیں ایک اور منظر دکھائی دیا۔ وادی میں آباد بدھوں کے وہ بچے جو اپنے پانی کے ڈول اٹھائے چشمے کی جانب جا رہے تھے، لاما کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ پہلے وہ کچھ دیر لاما کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے بآواز بلند آپس میں کوئی بات کی۔ ایک 11 سالہ لڑکی تو اپنی زبان میں چیخ چیخ کر لاما لاما کہنے لگی تھی۔ بچوں کو پانی بھرنا بھول گیا، وہ الٹے قدموں اپنی بستی کی طرف بھاگے۔ شاید وہ اپنے بڑوں کو لاما کی آمد کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ مہرالنساء اور فرزانہ نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ اب وہ اجنبی نوجوان کے پہلو میں تھیں۔ مہرالنساء نے اسے پکارنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ ان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں، وہ رک گئی۔ وہ ایک بردبار، زیرک، خاموش اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ اس کے برعکس فرزانہ شوخ، چنچل، منہ پھٹ اور تیز ترار تھی۔ مہرالنساء کو خاموش ہوتے دیکھ کر فرزانہ نے تیز لہجے میں نوجوان کو پکارا، سنو لال خان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان کے لال لباس کی وجہ سے فرزانہ نے اسے لال خان کا لقب دے دیا تھا۔ فرزانہ کی اس حرکت پر مہرالنساء بھڑک کر بولی، چپ بدتمیز، وہ پردیسی ہے، کیا کسی پردیسی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ تم تو بالکل گنوار ہو۔ مہرالنساء کی بات کا فرزانہ نے ذرا بھی برا نہ منایا، بلکہ اس نے بآواز بلند ایک جاندار کہکا لگایا۔ اس کا چنچل کہکا فضاؤں میں کھنکتا چلا گیا، لیکن لال لباس پہنے نوجوان پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن، جذب و مستی کے عالم میں مسلسل مہاتما بدھ کے بت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مہرالنساء حیران تھی کہ آخر یہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ نوجوان کی حرکتوں پر غور کرنے لگی۔ اب ان کے گھوڑے اس اجنبی نوجوان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ چند ثانیے اسی طرح گزر گئے اور گوتم بدھ کے عظیم بت کا سایہ ان پر پڑنے لگا تھا۔ غالباً سورج نے دور مشرق میں سر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بڑی دلفریب جگہ تھی، سرسبز و شاداب وادی، سامنے شاہ در شاہ چہچہاتے پرندے، ہر چیز کو حیات نو بخشنے والی سورج کی تازہ دم کرنیں، اور شابلوت کے درختوں میں گھری بدھوں کی چھوٹی سی بستی۔ مان لڑکیوں کی نگاہ بستی کی جانب اٹھی تو انہیں چند حیرت زدہ مرد و زن اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ مہرالنساء کو اندازہ ہونے لگا کہ بدھوں کی بستی اور اس اجنبی نوجوان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وہ یہ بھی جان گئی کہ یہ نوجوان کسی عبادت میں مشغول ہے اور گوتم بدھ کے بت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بستی سے دھیرے دھیرے بہت سے لوگ نکل آئے۔ مہرالنساء جانتی تھی کہ ان لوگوں کا تعلق بدھ مت سے ہے اور یہ بدھ مت کے آثاروں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے یہاں مقیم ہیں۔ اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ بامیان بدھ مت کا قدیمی شہر ہے، چنانچہ وہ پوری بات سمجھ گئی۔ وہ دلچسپی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھتی رہی۔ فرزانہ کی آنکھوں میں بھی تجسس کی چمک تھی۔ کچھ ہی دیر میں بستی کے لوگ نزدیک آ گئے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جو ہی بستی کے لوگ لاما کے نزدیک آئے تو وہ لاما کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ مہرالنساء اور فرزانہ مارے حیرت کے اچھل پڑیں۔ ان کے لیے یہ منظر بے حد چونکا دینے والا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انسان بھی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان تھیں۔
اور جامعۃ الراشدات کی قابل متعلمہ تھیں۔ وہ بصیر الملک نظامی جیسے عالم فاضل شخص کی شاگرد تھیں۔ یہ سلجوکیوں کے عہد کا عروج تھا۔ سلجوکی سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت مشرق میں یمن، مغرب میں وسط ایشیا، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اپنے دور کی ایک عظیم سپر پاور تھی جس کا سورج بحر ہند سے قطب شمال تک چمکتا تھا۔ تاریخ میں اتنی بڑی اسلامی ریاست کا ذکر کم ہی ملتا ہے۔ نوجوان سجدہ کرنے والے بدھوں کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا۔ وہ اپنی عبادت میں مگن اسی رفتار سے چلتا ہوا گوتم بدھ کے فلک بوس بت کے نیچے آ پہنچا۔ گوتم بدھ کا بڑا مجسمہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کا قد 180 فٹ تک بلند تھا اور چوڑائی اتنی تھی کہ پہاڑ کا درمیانی حصہ اس بت کے وجود پر ہی کافی ہو چکا تھا۔ بدھ کو کسی عظیم سنگ تراش نے غالباً بہت سے ماہرین کی مدد کے ساتھ تراشا ہوگا۔ اس کی عمر سلجوکیوں کے عہد میں بھی 1500 سال تھی۔ اجنبی نوجوان بائیں طرف استادہ بدھ کے ایک پیر کے نزدیک پہنچا تو اس کا قد اس چبوترے سے بھی نیچا رہ گیا تھا جس پر وہ جبل قامت بدھ استادہ تھا، لیکن وہ نوجوان بدستور مشغول رہا۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بدھ کے مجسمے کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر اگلے لمحے وہ بدھ کے پہلو میں موجود انتہائی دشوار گزار زینوں پر چڑھنے لگا۔ یہ زینے سرخ پتھر سے تراشے گئے تھے۔ غالباً یہ پتھر اس پہاڑ کا حصہ نہ تھا۔ ایک ایک زینہ 5-5 فٹ بلند اور ستوان تھا۔ سورج پوری طرح نکل آیا اور اب اس کوئے اسنام کا سایہ وادی کے وسط تک پھیل گیا۔ عظیم الجثہ بدھ کے سامنے کھلے میدان میں بدھوں کی بستی کے تمام لوگ حیرت کے سمندر میں ڈوبے سارا آسمان کی طرف اٹھائے اس نوجوان لاما کی جانب دیکھ رہے تھے جو بدستور زینہ در زینہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ زینے اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان پر چڑھنا عام آدمی کے لیے قریب قریب ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ عام طرز کے زینوں سے مختلف تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ایک زینے کے بعد دوسرا 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہوتا تاکہ چڑھنے والا پہلے زینے پر پوری طرح کھڑا رہ سکے۔ یہ تو ایک طرح سے پتھر کی بنی عمودی سیڑھی تھی۔ نوجوان ایک زینے پر چڑھتا تو اپنے دونوں بازو بلند کر کے اگلے زینے کے چبوترے کو تھام لیتا، پھر وہ اپنے جسم کا سارا بوجھ اپنی کوہنیوں پر ڈالتے ہوئے ایک جھٹکے سے اوپر کو اڑتا اور دوسرے زینے پر جا پہنچتا۔ ہر زینے کا قد اتنا لمبا تھا کہ انہیں زینہ کہنے کے بجائے دیوار کہنا مناسب تھا۔ فرزانہ نے مہر النساء سے کہا، مہرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے استاد بصیر الملک نظامی ہیں۔ مدرسہ میں ہمارا آخری سال ہے اور رئیس الجامعہ شیخ نظامی آخری سال کی طالبات کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن مہر النساء کا تجسس تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر تیز لہجے میں فرزانہ کو جواب دیا، فری، خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھتی رہو۔ دیکھو یہ ہمارے لیے کتنی نئی بات ہے۔ کیا آج کے سبق کے لیے یہ معلومات کافی نہیں ہیں؟ ہم شیخ نظامی کو جا کر بدھوں کی یہ باتیں بتائیں گے تو وہ کتنی دلچسپی سے سنیں گے۔ مہر النساء کی بات سن کر فرزانہ نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ رئیس الجامعہ شیخ نظامی نئی نئی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ دراصل نظام الملک توسی کے ہر شاگرد میں تجسس، ولولہ، جوش و جذبہ اور جستجو کی خو بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اپنے استاد کے نام کی نسبت سے بصیر الملک بھی اپنے نام کے ساتھ نظامی کا تخلص پسند کرتے تھے۔ بامیان میں بھی نظام الملک توسی کے حکم سے 2 مدارس قائم کیے گئے تھے۔ ایک جامعۃ الراشدات جو طالبات کے لیے تھا اور جس میں مہر النساء اور فرزانہ آخری سال کی طالبات تھیں، جبکہ دوسرا مدرسہ جو زیادہ بڑا تھا طلباء کے لیے تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنے گھوڑوں کی پشت پر سوار سر اٹھائے اوپر چڑھتے ہوئے نوجوان کی جانب دیکھ رہی تھیں، جبکہ نوجوان
اب آدھے سے زیادہ زینے طے کر چکا تھا۔ عظیم الجثہ بت کے سر تک کل 36 زینے تھے۔ نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور یہ تھکا دینے والا کام بدستور کرتا رہا۔ لڑکیاں حیران تھیں کہ آخر یہ نوجوان آخری زینے پر پہنچ کر کیا کرنے والا ہے۔ نیچے زمین پر موجود سب لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ نوجوان آخری زینے پر جا پہنچا۔ اب اس کے سامنے بدھ کے بت کا دیو قامت سر تھا۔ آخری زینے سے ایک چھوٹی سی پٹی بت کی جانب چلی گئی تھی۔ یہ بھی سرخ پتھروں سے بنائی گئی ایک تنگ سی روش تھی۔ نوجوان روش پر چلتا ہوا بت کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ اب مجسمے کا بہت بڑا سر نوجوان کے سامنے تھا۔ نوجوان نے پرنام کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر مہاتما بدھ کے سر کو تعظیم دی۔ وہ اسی حالت میں کچھ دیر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر مجسمے کے چہرے کو چھوا۔ مجسمے کا چہرہ 36 فٹ قطر سے تھوڑا سا ہی کم رہا ہوگا۔ نوجوان کے ہاتھ نے مجسمے کے نچلے ہونٹ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ جس سنگی روش پر وہ نوجوان موجود تھا وہاں سے اس کا ہاتھ فی الواقعہ مجسمے کے نچلے ہونٹ تک ہی پہنچ سکتا تھا۔ کافی دیر ٹٹولنے کے بعد نوجوان کا ہاتھ ایک ابھرے ہوئے پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے چہرے پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسے اپنی ساری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ نوجوان نے تیزی کے ساتھ اس ابھرے ہوئے پتھر کو باہر کی طرف کھینچا اور اگلے لمحے چھوٹا سا نوکدار پتھر مجسمے کے ہونٹ سے الگ ہو کر نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ نوجوان نے تیزی سے پتھر کے دوسرے سرے کو دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر مسرت سے جھوم اٹھا کہ پتھر کے دوسرے سرے پر عظیم بدھ کی مخصوص مہر بنی ہوئی تھی۔ یہ مہر یقیناً سونے کی تھی، جسے پتھر کے ٹکڑے کے ساتھ کسی مضبوط مسالے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ نوجوان وہ مہر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے روش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ روش کے متوازی تھا۔ اگلے لمحے اجنبی نوجوان نے اپنے جسم پر پہنا سرخ رنگ کا لباس جلدی جلدی اتارنا شروع کر دیا۔ یہ فی الحقیقت 2 چادریں تھیں جو اس نے اپنے اوپری دھڑ پر لپیٹ رکھی تھیں۔ نوجوان نے چادریں اپنے جسم سے الگ کیں اور پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر مہر النساء اور فرزانہ کی حیرت دو چند ہو گئی۔ نوجوان نے مہاتما بدھ کی مہر اتنی قوت سے اپنے سینے پر ماری کہ اس کے سینے کا گوشت پھٹ گیا۔ سونے سے بنی اس مہر کے ابھرے ہوئے نشانات کسی خنجر کی طرح تیز تھے۔ نوجوان کے سینے سے لہو کی لکیریں بہہ نکلیں، لیکن اس کے چہرے پر درد یا اذیت کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مہاتما بدھ کی عظیم مہر پھر سے اسی خالی خانے میں لگا دی جہاں سے اس نے اسے نکالا تھا۔ وہ لاما بن چکا تھا۔ آج اس نے لاما بننے کی آخری چنوتی بھی پوری کر دی تھی۔ اب اس کے سینے پر عظیم بدھ کی عظیم مہر ثبت ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترنے لگا۔ چڑھائی کی نسبت اترائی کا سفر زیادہ کٹھن تھا، لیکن لہو میں لتھڑا نوجوان اپنی سرشاری میں سرمست تیزی کے ساتھ نیچے اترتا چلا آیا، یہاں تک کہ آن کی آن میں اس نے 36 زینے اتر لیے اور زمین پر آ کر مہاتما بدھ کے اس بت کے سامنے یوں سجدہ ریز ہو گیا گویا اظہار تشکر کر رہا ہو۔ نوجوان کی اتباع میں بدھ کے سامنے موجود بدھوں کے تمام مرد و زن بھی سجدے میں گر گئے۔ مہر النساء کے لیے یہ سب کچھ بڑا دلچسپ اور معلومات افزا تھا۔ وہ بدستور ٹکٹکی باندھے نوجوان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ نوجوان کافی دیر تک سجدے میں گرا رہا اور پھر جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر طمانینت قلب کا ایک ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر مہر النساء اور فرزانہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اس کے سینے سے ابھی تک لہو کی لکیریں بہہ بہہ کر اس کے پورے بدن کو پیروں تک سرخ کر رہی تھیں۔ بستی کے بدھ ابھی تک سجدے میں پڑے تھے۔ نوجوان نے بآواز بلند کوئی خاص مذہبی لفظ ادا کیا تو تمام مرد و زن اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب نوجوان
ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہرالنساء کچھ سوچ کر اپنے گھوڑے سے اتر آئی۔ اس کی دیکھا دیکھی فرزانہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اس مجمع کے عقب میں جا کر کھڑی ہوئیں جو لائتس لاما کے سامنے موجود تھا۔ کرختائی نوجوان لائتس آج لاما بن چکا تھا۔ بستی کے باشندوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے عہد میں بھی کوئی پیشوا لاما بننے کے لیے بامیان کی طرف آئے گا۔ انہوں نے اپنے پرکھوں سے سن رکھا تھا کہ صدیوں پہلے کوئی شخص تبت سے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بامیان آیا تھا اور اس نے اپنے سینے پر بدھ کے ہونٹ کی مہر ثبت کر کے لاما بننے کی آخری چنوتی پوری کی تھی۔ بدھ کے ہونٹ کی مہر کو بدھ مت کے لوگ بدھ کا بوسا کے نام سے پکارتے تھے۔ گویا بدھ نے اپنے ہونٹ سے لاما کا بوسا لیا۔ اہل بستی نے صدیوں پہلے آنے والے اس لاما کی کہانی نسل در نسل اپنے بچوں کو منتقل کی تھی۔ ان کے نزدیک ہر لاما آسمانی اوتار کا درجہ رکھتا تھا اور اہل بستی کے لیے مر جانے کی حد تک حیرت و مسرت کی بات تھی کہ آج ان کے سامنے ایک لاما نے اپنے سینے پر بدھ کا بوسا ثبت کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہی لاما اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس نے تبت سے بامیان تک کا انتہائی دشوار گزار کٹھن سفر مکمل کیا ہو۔ تبت سے بامیان تک لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ راستے میں جگہ جگہ برف پوش چوٹیاں اور دل دہلا دینے والی گھاٹیاں تھیں۔ تمام راستے میں جہاں جہاں بدھ کی یادگاریں تھیں، سفر کرنے والے لاما پر فرض تھا کہ وہ ہر جگہ مخصوص رسمیں اور چنوتیاں ادا کرتا۔ اور پھر لائتس لاما تو کرختائی تھا۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز منگولیا کے اس پار اپنے ملک کرغستان سے شروع کیا تھا۔ کرغستان کرۂ زمین کے شمال میں تھا، جس سے آگے چینی ترکستان کے یخبستہ صحرا اور سائبیریا کے برفانی جنگلات قطب شمالی تک پھیلے ہوئے تھے۔ لائتس لاما نے کرغستان سے تبت تک کا سفر بغیر رسموں کے طے کیا۔ اگرچہ یہ فاصلہ بھی 3000 کلومیٹر سے کم نہ تھا، لیکن یہ سفر لائتس کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ اس پر اس سفر کے دوران مذہبی طور پر پیدل چلنے کی پابندی نہ تھی۔ وہ کہیں کہیں 2 کوہان والے اونٹوں، کہیں کہیں برف پر چلنے والی کتا گاڑیوں اور کہیں کہیں عام قافلوں کے ہمراہ سفر طے کرتا رہا۔ لیکن جب وہ تبت پہنچا تو یہاں سے اسے بامیان تک 2500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ بستی کے تمام بدھ سر تپا حیرت کے بدھ بنے لائتس لاما کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے۔ مہرالنساء کے لیے یہ منظر ایک انوکھا تجربہ تھا، لیکن اب فرزانہ کی برداشت جواب دینے والی تھی۔ وہ کسی قدر غصے سے بولی، مہرو اب واپس چلو، بس جو دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا۔ شیخ نظامی کو بتانے کے لیے اتنا کچھ کافی ہے۔ لیکن مہرو فرزانہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اہل بستی کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے نوجوان لاما کے پاس جا ٹھہری۔ اس نے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گھوڑے کی لگامیں بھی فرزانہ کے ہاتھ میں تھما دی تھیں، جنہیں منہ بسورتے ہوئے اور بے دلی کے ساتھ فرزانہ نے تھام لیا۔ لائتس لاما نے اس مسلمان لڑکی کو مسکراتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ بستی کے باشندے مسلمان لڑکی کی جسارت پر جذبز ہو کر رہ گئے۔ ان کے نزدیک لاما بدھا کا اوتار تھا اور مسلمانوں کی یہ بدتمیز لڑکی مقدس لاما کے پاس جا ٹھہری تھی۔ لیکن مہرو بستی والوں کے جذبات سے بے خبر نوجوان سے مخاطب ہوئی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے چند باتیں کر سکتی ہوں۔ کسی کراہتائی کے لیے دری زبان سمجھنا یا بولنا چندہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ سلجوکیوں کے عہد میں کراہتائی ریاست سلطنت سلجوک کی سرحد پر واقع تھی۔ اس کے برعکس لائتس کے لیے تبت میں زبان کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ تبت چین کے جنوب مغرب میں واقع ہونے کی وجہ سے لائتس کے لیے ایک اجنبی ملک تھا۔